اے ابراہیم اسماعیل کو اس کی والدہ کے ساتھ مکہ کے بیابان میں چھوڑاؤ. یروشلم سے ہیں، فلسطین میں رہتے ہیں، شام میں رہتے ہیں، مکہ سے کیا تعلق ہے؟ ابھی تو وہاں کچھ نہیں ہے، وہ صحرا ہے. لیکن کہا نہیں، اسماعیل کو وہاں چھوڑاؤ. وہ اللہ کی اس بات پر راضی ہو کر اپنے چھوٹے بچے کو بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ کی وادی میں چھوڑ دیتے ہیں. مکہ سے کیا تعلق ہے اسماعیل کا؟ وہ تعلق تبھی سمجھ آیا کہ جب وہ جوان ہو گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مل کر اللہ کا گھر تعمیر فرما رہے. جب کعبۃ اللہ تعمیر فرما چکتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت راضی ہوتا ہے. تو پوچھا ہوگا کہ مانگو اجرت. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پھر وہ مانگا جو سال ہا سال سے حسرت بن کر دل میں مچلتا تھا. حسرت بن کر دل میں مچلتا تھا. کیا؟ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قرآن مجید کی دعا ہے کہ مولا اگر تو راضی ہوا ہے کہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مانگتے ہو، بس پھر اپنی سب سے قیمتی شے دے دے. پوچھا کیا؟ وہ جو سن رکھا ہے آدم سے آج تک کہ تیرا سب سے محبوب خدا کا نبی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، مولا وہی میرے اسماعیل کی اولاد میں دے دے. تو خدا کا سب سے پیارا مانگا اس کی اجرت میں. حاضرین گرامی، اور بچپن میں پھر سیدنا اسماعیل کا مکہ کے بیابانوں میں چھوڑا جانا، یہ سب کچھ طے تھا. اور یہ حسرت کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ سالوں سے بستی تھی. بس سیدنا ابراہیم موقع ڈھونڈتے تھے کہ مولا سے اس کا محبوب کب مانگوں اپنی نسل میں. تو جب وہ مانگا اور خدا نے کہا ہاں کہ اب اسماعیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہوں گے، تو حاضرین گرامی پھر بات سمجھ آ گئی کہ واقعہ تو جد الانبیاء کا ہے، لیکن یہ واجب قربانی صرف امت محمدی پر کیوں ہے؟ کیونکہ ایک اور راز ہے. امام قاشانی فرماتے ہیں کہ یہ صرف واجب قربانی کا مقصد صرف واجب ادا کرنا نہیں ہے. امت محمدی ہر سال اللہ رب العزت نے کہا کہ شکر ادا کیا کرو اپنے جانور قربان کر کے کہ میں نے جد مصطفیٰ اسماعیل کو زندگی عطا کی، ان کی وساطت اور ان کے ذریعے تمہیں میرا محبوب نصیب ہوا. یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے محبوب سے پیار کرنے والوں، یہ شکرانے کا انداز ہے کہ ہر سال جانور ذبح کیا کرو کہ اگر اس دن اسماعیل کی جگہ مینڈا نہ آتا تمہیں میرا محبوب کیسے دیتا. تو جو اپنی سب سے عظیم نعمت اس عظیم امت پر خدا نے نچھاور فرمائی، اس کے شکرانے میں بھی یہ ادا کرتے ہیں. یہ وہ چند اہم خصوصیات ہیں اور احساسات اور خیالات ہیں جن کے ساتھ جب یہ آدمی عمل ادا کرتا ہے تو پھر اپنے اثرات اور طرح کے چھوڑتا ہے. تو اللہ پاک ہمارے اعمال میں خالصیت، اخلاص، للہیت پیدا فرمائے. جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں اور بے خیالی بے دھیانی سے نہ کریں، فوکس کے ساتھ کیا کریں، نیت کے ساتھ کیا کریں. تو پھر وہ عمل وہ نور پیدا کرے گا جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گا اور اللہ رب العزت کا قرب بھی عطا فرمائے گا.